تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ جب نماز میں سکون ملے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے انسان کو دیا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں، تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہے، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ نماز تو براہ راست اللہ رب العالمین سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کا منہ بند یا کھولے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں طعنے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہو، یاد رکھیں بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنک مارنا ہی ہوتا ہے۔ غصہ میں کیے جانے والا فیصلہ بعض دفعہ عمر بھر کے لیے گلے پڑ جاتا ہے، لہٰذا غصے و جذبات میں فیصلے کرنے سے بچیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہے۔ ہر وقت دعا کیا کرے کہ آذان سے شروع ہوئی زندگی کلمے پر ختم ہو۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی کا انتظام کریں، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔